گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک شخص نے تنہا گھر کے اندر پڑھ لی تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ شخص مقتدی ہے تو اس کے جماعت میں ہونے سے جو وہ جماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو اب اگر وہ چھوڑے گا تو یہ چھوڑنا جو ہے اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ تراویح جو ادا کرے، لیکن اگر کوئی عذر ہے تو پھر جو ہے وہ عذر کی صورت کے اندر جو ہے وہ تراویح نہیں چھوڑنی۔ تراویح سنت موقت ہے، جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر کافی افراد پڑھ لیں، کچھ افراد پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک جو اس طرح کے ذہن بنائے گا تو یہ جماعت جو ہے کم ہو جائے گی۔ پھر اس صورت میں کوشش کریں کہ تراویح جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو تراویح کی جماعت چھوڑ کر اپنی بھی مطلب یہ کہ تراویحاں پڑھی جا سکتی۔ تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ مسجد میں بندہ جب تک رہے گا، اعتکاف بھی نیت بھی کرے گا تو پھر جو ہے اس پر کیا ہوگا، ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تراویح تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ تو سنت کفایہ ہے نا، جماعت کا ترک کا گناہ نہ ہوگا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ملے گا۔ آگے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو الفاظ ہیں میں بالکل وہی جو ہے وہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 19 یہ لکھا ہے کہ خوش خواہ کو امام نہ چاہیے، امام بنانا نہ چاہیے، بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے۔ جو مخارج کے ساتھ صحیح تلاوت کرتا ہو اس کو جو تراویح کے لیے امام منتخب کیا جائے۔ ہاں، جس کی آواز اچھی ہو، اس کے تلفظ اچھے نہ ہو، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ خوش خواہ کو امام بنانا نہ چاہیے، بلکہ درست خواہ کو امام جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ افسوس، سچ افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ہی ناگفتہ بھی ہے، یعنی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ اکثر تو ایسے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کو سمجھ بھی نہیں آتا، الفاظ اور حروف کھا جایا کرتے، تو اچھے پڑھنے والے کہے جاتے ہیں، انہیں بھی دیکھیں تو حروف جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کرتے۔ حمزہ، الف، عین، زال، زا، واں اور تا، سین، صاد اور تا وغیرہ حروف میں فرق ہی نہیں کرتے، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ اب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے حفاظ ڈھونڈتا رہا، 3 سال تک مجھے کوئی ایسا حافظ نہیں ملا کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ پاؤں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ حروف چبا جاتے ہیں یا جو حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے یہ کتنے تراویح کے شوقین۔ ہم نے پچھلی نشست کے اندر یہ سنا تھا کہ بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو آپ کی ابھی 8 رکعتیں باقی تھی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا کہ میں تراویح پڑھ کے پھر آؤں گا۔ تو اتنے بڑے عاشق ہیں تراویح۔ تو فرماتے ہیں مولا عز و جل بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ پڑھنے کی کوشش کرے، جو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک نازل کیا ہے، اللہ کرے کہ جو ہمارے حفاظ ہیں اسی انداز سے جو پڑھنے لگ جائیں۔ بڑے آپ یقین جانے بڑے معاملات یہاں پر تو پھر بھی تھوڑا بہتر حالات ہیں، گاؤں دیہات کے اندر تو بالکل جو ہے وہ اب جو امام صاحب ہے وہ حافظ صاحب ہے، وہ حافظ کیا نہیں ہوتا، حفظ نہیں کیا ہوتا، لیکن بس اصطلاحات جو ہے ان کی مشہور ہے، جو امام صاحب حافظ بھی کہتے ہیں۔ اور مطلب جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ پھر مطلب بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔